فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وقال الله تبارك وتعالى أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ برادران اسلام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے علماء امت کے درمیان ایک طویل اور اچھا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن امت کی اکثریت اور علماء کی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ پر متفق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے اور اکثر مورخین نے جس کو راجح قرار دیا ہے، وہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، جو در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں جانشین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں ہمارے مسلمانوں میں دو طرح کے نظریے اور دو طرح کے موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف اور ایک نظریہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی اب گزار رہے ہیں، اور اس برزخی زندگی کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب رحمان ہی جانتا ہے۔ انسانوں کو اس کے بارے میں کوئی زیادہ آگاہی نہیں دی گئی۔ دوسرا نظریہ اور دوسرا موقف جو ہمارے مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو لے کے پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد برزخ کی زندگی میں بھی بالکل ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے دنیاوی زندگی میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جو حاجات، ضروریات، خواہشات ایک زندہ و جاوید انسان کو ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملات چل رہے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، بس آپ دنیا سے ذرا پردہ فرما گئے ہیں اور بس اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صحیح احادیث کو بنظر غائب سمجھنے کی کوشش کریں اور آثار صحابہ کی روشنی میں صحیح فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یقین مانیے کہ جو پہلا موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی گزار کے برزخی زندگی میں جا چکے، اور اس برزخی زندگی کی کیفیت اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، یہ جو موقف ہے یہی درست سمجھ میں آتا ہے اور یہی قرآن و سنت کے عین مطابق اور موافق بھی ہے۔ اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. افئن مت فہم الخالدون، کہ آپ فوت ہو جائیں اور یہ انسان جو ہے یا آپ سے پہلے لوگ وہ زندہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی ذی روح اللہ نے پیدا کی ہے اس نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. بلکہ سورہ زمر کی 30 نمبر آیت میں رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا انک میت وانہم میتون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت آنے والا ہے کہ عنقریب آپ بھی فوت ہو جائیں گے، اور یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے عزیز و اقربا ہیں، آپ کی اولاد ہے، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ کوئی ہمیشہ رہنے والے نہیں. تیسری دلیل قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، اللہ کی امانت اس کے بندوں کے سپرد کی اور اللہ کو جا ملے. افئن مات، کیا ایسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم راہ راست کو چھوڑ کے گمراہی کے راستوں پہ بھٹک جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. یاد رکھیں کہ جو آدمی راہ راست سے بھٹک گیا اور راہ ہدایت کو چھوڑ دیا، جس نے یہ سوچا کہ ہم نے تو ایمان آپ پر لے کر آئے تھے، جب آپ نہیں رہے تو ہماری زندگی کا مقصد فوت ہو گیا اور ہم لہذا گمراہی کے راستوں پہ پلٹ جاتے ہیں. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ایسے بندے کا راہ حق کو چھوڑ کر گمراہی کے راستوں پہ چلے جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند روز پہلے ہی آپ کی حیات مبارکہ کے اندر چند ایسے آثار نظر آنے لگے، چند ایسے حادثات اور واقعات رونما ہوئے کہ جن کو اگر ہم بھی پڑھتے ہیں اور اگر ہم سن لیتے ہیں صحیح معنوں میں دل دماغ کو کھلا رکھ کے بغیر کسی تعصب کے، تو یقین مانیے کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ واقعتاً حالات اور اشارے کے نہ اسی بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دی ہوئی امانت اس کے بندوں کے حوالے کر چکے، اور اب آپ عنقریب رختے سفر باندھ کے اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے. چند ایک آثار میں سے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ نصر قرآن مجید میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کئی ایک صحابہ کرام نے تو اس کو نارمل لیا کہ جیسے عام طور پہ قرآن مجید کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو یہ بھی ویسے ہی کوئی قرآنی صورت نازل ہو گئی. لیکن بعض جن کو اللہ نے عمیق اور دقیق فہم عطا کیا تھا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بقیہ تمام صحابہ سے ایک جدا مقام رکھتے تھے، وہ اس آیت کی گہرائی کو سمجھ گئے اور رونے لگے. اور پوچھنے والوں نے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی اور فقیہ امت جن کو کہا جاتا ہے، پوچھا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں 4970 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت مبارکہ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی آپ دیکھیں گے کہ مکہ فتح ہو چکا، اسلام کا دائرہ کار بڑھ چکا، لوگ گروہ در گروہ، قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہو رہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب آپ اللہ کی پاکی کو اور زیادہ بیان کیجئے اور اللہ کی تسبیحات اور اس سے بخشش طلب کیجئے. یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ جب یہ تفسیر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی تائید کی مہر ثبت کر دی۔ فرماتے ہیں کہ ما اعلم منها الا ما تقول، جناب عبداللہ بن عباس جو تفسیر آپ نے بیان کی میں بھی اس سورہ مبارکہ کا یہی مفہوم سمجھتا ہوں، اور میرا بھی موقف یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب ہمیں داغ مفارقت دے کے اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 10 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے روانہ کر دیا، اور جب آپ ان کو روانہ فرما رہے تھے جناب معاذ سواری پہ سوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی دیکھیے کہ آپ اپنے صحابی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور ساتھ اپنے صحابی کو کچھ وصیتیں اور نصیحتیں فرماتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کلمات فرمائے، میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات کے غم اگر ایک ترازو میں رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں اللہ کے نبی کا یہ جملہ رکھا جائے تو سب سے زیادہ دل کو دہلا دینے والا منظر یہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ اب تم جا تو رہے ہو اور دل چاہتا ہے کہ جی بھر کے تم سے باتیں کر لو، ممکن ہے کہ جب تم یمن سے واپسی کا سفر کرو تو اس طرح تم زندہ حالت میں مجھے نہ پاؤ، اور جب تم واپس آؤ تو تمہیں میری مسجد نبوی تو نظر آئے اور میری قبر جو ہے وہ نظر آئے، تم میری قبر کے پاس سے گزرو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نظر نہیں آئیں گے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک باز صحابہ جو محبت میں کھرے تھے، ہماری طرح کھوٹے نہ تھے، جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منظر اپنی آنکھوں میں لائے اور ایک لمحے کو سوچا کہ کیسا وہ البناک دن ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہماری کل متاع جن کا رخ انور ہے اور جن کو دیکھ کے ہماری آنکھیں سیر نہیں ہوتی، کیسا وہ المناک اور تاریک دن ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لانا تھا کہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جذبات سے رو پڑے۔ تیسرا اثر جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام آ چکے، ویسے تو آپ ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، لیکن آخری سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ عام سال کے اندر اللہ کے نبی جناب جبریل سے قرآن کا دور کرتے، سنتے اور سناتے، ایک دفعہ دور ہوتا، لیکن زندگی کے آخری سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، جمرات کو جن کو ہم شیطان کہتے ہیں کنکریاں مار رہے ہیں، اور ساتھ ہی صحابہ سے کہتے ہیں کہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، میرے صحابہ حج کے مناسک اور طریقے اچھی طرح مجھ سے سیکھ لو، سمجھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا حُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، مجھے یوں گمان گزرتا ہے کہ یہ میرا حج میری زندگی کا آخری حج ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اور صحیح مسلم کی 2408 نمبر روایت میں تو واضح فرما دیا، فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں بشر ہوں، میں آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں۔ یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب حج کا موسم آئے اس سے پہلے اللہ کا فرشتہ، اللہ کا پیغامبر میرے پاس آئے اور میں اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس چلا جاؤں اور تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ لہذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ حج کے مناسک کو اچھی طرح سیکھ لو اور سمجھ لو۔ کئی اور بھی دلائل ملتے ہیں جن سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی
صحابہ کو آگاہ کر دیا کہ میرے صحابہ جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے صرف آخری 3-4 دن کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح تاریخ کا علم ہو جائے۔ آپ نے صرف یہ تاریخ یاد رکھنی کہ آپ کی جو بیماری ہے جو موت کا باعث بنی، اس کا آغاز کب سے ہوا۔ 29 صفر ہے، 11 ہجری ہے اور سوموار کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اپنے جانثار کو بقیع کے قبرستان میں دفنا کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ واپسی پہ آپ کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا اور منٹوں کے اندر آپ کو شدید بخار نے دبوچ لیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ بخار کی حرارت اتنی تیز تھی کہ جو کپڑا آپ نے درد کی مارے سر پہ باندھ رکھا تھا، اس بخار کی حرارت اور شدت کو کپڑے کے اوپر سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تکلیف اور بیماری کے ایام میں نمازیں پڑھاتے رہے اور 11 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نمازیں پڑھائیں۔ آپ کی جو بیماری کے ایام ہیں تقریباً 13 یا 14 دن بنتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کی تیمارداری کر کے باہر آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اب کچھ افاقہ ہے، پہلے سے بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، جناب علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دباتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، آپ کے باپ کے قائم مقام ہوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کرب میں مبتلا دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری سے صحت یاب ہو سکیں گے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وقت جدائی کا آن پہنچا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی بنی عبد المطلب میں جتنے ان کے وڈیرے، جتنے خاندان کے بڑے لوگ فوت ہوئے ہیں، میں نے آخری وقت میں ان کے چہروں کے اثرات کو دیکھا تو وہی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے عیاں ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکے۔ بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین پڑھ کے دم کرتے رہے۔ جب طبیعت زیادہ بگڑ گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دم کرتی اور آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مار دیتی اور برکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو آپ کے جسم پہ پھیر دیتی۔ بیماری کے ایام آتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ طبیعت روز بروز بوجھل ہی ہوتی جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پہ چکر لگاتے ہیں، بیماری کے عالم میں کبھی اس بیوی کے پاس وقت گزارتے ہیں، کبھی دوسری بیوی کے پاس، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنا شروع کیا کہ کل کس بیوی کی طرف میں رہوں گا، میری باری کس کی جانب ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اشارہ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ بیماری کی شدت اتنی ہو چکی کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا کہ میں جگہ جگہ جاتا رہوں، میں کسی ایک ہی جگہ پہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارنا چاہتا ہوں۔ صحابیات اور ازواج مطہرات جانتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بیویوں سے عدل اور انصاف کرتے ہیں، لیکن دلی میلان سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کی طرف۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اپنی باری سیدہ عائشہ کے لیے قربان کر دی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ جہاں چاہے اپنے ایام گزار سکتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فضل بن عباس اور جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ کے جا رہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر منتقل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک، جس دن اللہ کے نبی حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، یعنی وفات سے 4 دن پہلے، جمعرات تک ساری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھاتے رہے. اور اسی دن بھی مغرب کی نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی، جس میں سورہ مرسلات کی آپ نے تلاوت فرمائی. لیکن نماز مغرب کے بعد جب عشاء کا وقت قریب ہوا، مرض میں اتنا اضافہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی. طبیعت تھوڑی سی سنبھلی، سوال کیا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودگی میں صحابہ اکیلے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، لہذا آپ کا انتظار ہے، مصلی امامت خالی پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، غسل فرمایا، جانے کا ارادہ کیا، دوبارہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے، پھر سوال کیا، بتایا گیا کہ ابھی نماز نہیں پڑھی، آپ کے منتظر ہیں. پھر پانی منگوایا، غسل کیا، 3 مرتبہ ایسے ہوا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے اور جسمانی نقاہت اور کمزوری کے باعث مسجد میں تشریف نہ لا سکے. آپ نے پیغام بھیجا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمانوں کو نمازیں پڑھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امام اور خلیفہ کہنے کے نامزد فرما دیا، اپنا مصلی ان کے حوالے کر دیا. 17 نمازیں، جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتہ اتوار کی بقیہ 10 نمازیں اور سوموار کی فجر 17 نمازیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کو پڑھائیں. اور وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی طبیعت میں کچھ تخفیف محسوس کی، 2 آدمیوں جناب عباس جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سہارا لے کے ظہر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے. چنانچہ عروہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے آپ کو کچھ بہتر پایا، ظہر کی نماز پہ تشریف لائے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی آہٹ کو اور آپ کی آمد کو محسوس کیا، مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا چاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے رہیں، اپنی جگہ پہ براجمان رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی. جناب ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور بقیہ تمام صحابہ جناب ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. اسی تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن آتا ہے. جناب انس بیان کرتے ہیں کہ بیماری کے ایام میں 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، اور ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دن نماز قائم کی. سوموار کی صبح فجر کی نماز کے لیے ابو بکر کو آگے بڑھنے کو تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھایا، اپنی زندگی بھر کی محنت اور جمع پونجی کو ایک نظر دیکھا کہ صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن کے بعد دیکھا، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے اور دل شوق کے مارے لبریز ہے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور وقت ایک لمحے کے لیے یہاں تھم جائے اور وقت آگے نہ چل پائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی طور پر اتنی نقاہت محسوس کی کہ آپ نے پردہ گرا دیا، نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے. جناب ابو بکر کو پیغام بھیجا مسلمانوں کو نماز پڑھا دیں. اسی دوران اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا، 1 دفعہ سرگوشی کی، سیدہ فاطمہ رونے لگیں. دوبارہ دوسرے کان میں سرگوشی کی، سیدہ فاطمہ مسکرانے لگیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا تم سے بات کی،
فرماتی ہیں کہ پہلی دفعہ یہ بتایا کہ تیرا باپ تمہیں جدا کر کے جا رہا ہے تو میری آہیں بلند ہو گئیں، اور دوسری دفعہ مجھے یہ فرمایا کہ بیٹے حوصلہ رکھو، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے دنیا چھوڑ کے میرے ساتھ جنت میں تیری ملاقات ہوگی۔ یہ بات کو سن کے مجھے امید ہوئی اور میں اس بات کو سن کے مسکرا پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں جتنے غلام تھے سبھی کو آزاد فرما دیا۔ کائنات کا ہادی و مرشد ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کل ملکیت 6 سے 7 دینار ہے، آپ نے وہ بھی پاس رکھنے پسند نہیں کیے، اپنے ہاتھوں سے 6-7 دینار جو باقی تھے صدقہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ تھی، باپ کی تکلیف کو دیکھ کے بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں اور کہتی ہیں واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس علی ابی کے کرب بعد اليوم، بیٹے حوصلہ رکھو، آج تیرے باپ کی تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور خیبر کے موقع پہ یہودیوں نے جو آپ کی دعوت میں کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، خیبر میں یہودیوں نے جو کھانا مجھے کھلایا تھا اس میں زہر تھا، اور اس زہر کی تکلیف میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جان کٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پریشانی، یہ تکلیف اور گھٹن کا یہ عالم ہے کہ تکلیف کے مارے کبھی آپ کپڑا چہرے پہ ڈالتے ہیں، جب گھٹن محسوس ہوتی ہے کپڑا اتار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا۔ ہمیں اپنے زندگی کے اصل مقصد کو، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی حالت میں جو اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی، جناب علی بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ نماز کی حفاظت کرنا، بار بار آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ نماز کی حفاظت کرنا۔ میرے سمیت جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی کی پیدائش پہ یہ جشن منانے کا اہتمام کرتے ہیں، ایک لمحے کو اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ ہمیں جشن کی خوشی ہے یا آپ کے مشن کی بھی کوئی پرواہ ہے۔ ہمارا باپ مر جائے، جتنا مردی گندا بیٹا ہو، لیکن وہ وصیت کی لاج رکھتا ہے کہ آخری وقت میں میرے باپ نے یہ مجھے وصیت کی تھی، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن کائنات کا سرتاج آج دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور ہمیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، میرے صحابہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تمہارے زیر دست اللہ نے جو غلام رکھے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اسی دوران جناب ابو بکر کے بیٹے میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، اللہ کے نبی کو سب سے مسواک پیاری تھی، آپ کی نظر مسواک پہ پڑتی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی آپ کو مسواک کی طلب ہے، مسواک لی، چبا کے آپ کو پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت بھی مسواک فرمائی، اور سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کا احسان ہے کہ جس اللہ نے میرا لعاب اور اللہ کے نبی کا لعاب اس دنیا کی زندگی کے آخری دن میں جمع فرما دیا، اور آخرت کی زندگی کا جو پہلا دن تھا، ان دونوں دنوں میں اللہ نے میرے اور آپ کے لعاب کو جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کا وقت آتا ہے، اللہ اپنے اس نبی کو اختیار دے دیتا ہے کہ میرے نبی آپ میرے پاس آنا چاہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اگر آپ اپنے پیاروں کے پاس رہنا چاہیں آپ کو مزید ٹائم دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا کے دیکھا، اللہ کے نبی میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے،
میں نے کان پاس کیے، آپ ہلکی سی آواز میں فرما رہے تھے کہ اے اللہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا میں رفاقت چاہتا ہوں، لہٰذا میں تیرے ساتھ کو دنیاوی ساتھوں پہ ترجیح دیتا ہوں۔ شدت سکرات پہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا اور جتنی تکلیف میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں پہ موت کی سختی تو میں نے دیکھ کے کبھی برا خیال نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرتے جذبات میں کہتی ہیں، غم میں ڈوبے الفاظ ہیں، یا ابتاه اجاب ربا دعاه، یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه، یا ابتاه الى جبریل ننعاه۔ ہائے میرے ابا جان جنہوں نے اپنے پروردگار کی پکار پہ لبیک کہا اور ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہائے ابا جان کہ جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان کہ ہم جبریل کو بھی آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ جس نبی پر آپ بارہا مرتبہ وحی لے کر آتے رہے، آج کے بعد جبریل کا آنا بھی بند ہو جائے گا۔ سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آپ کی وفات کی اطلاع ہوئی، اپنے گھر سے گھوڑے پہ سوار ہو کے مسجد نبوی میں آتے، سیدھا حجرہ عائشہ میں جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید یمنی داری دار چادر میں ڈھانپ دیا گیا، آپ کے رخ انور سے کپڑا ہٹاتے، آپ کے پیشانی مبارک پہ بوسہ ثبت کرتے ہیں۔ جناب ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں کیا کہ 19-20 سال کی میری جوان بیٹی آج بیوہ ہو رہی ہے اور پھر امہات المومنین میں سے بھی ہے، ساری زندگی بیوگی میں گزارے گی، اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کے غم ایک طرف کر دیے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو کائنات کا سب سے بڑا غم جانا اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ جناب محمد رسول اللہ پہ قربان جائیں، اے اللہ کے نبی جناب ابو بکر تجھ پہ قربان جائے، میرا کنبہ قبیلہ تجھ پہ قربان جائے۔ اللہ کبھی بھی آپ پہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو اللہ نے موت لکھ دی تھی وہ آپ پہ آ چکی۔ بہرحال باتیں کافی لمبی ہیں پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی، صحابہ کرام کو جناب ابو بکر نے جمع کیا، خطبہ ارشاد کیا، قرآن کی وہ جو شروع میں ہم بتا چکے پڑھ کے سکھائی کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب زندہ اور جاوید ہے، اور جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب یعنی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دنیا چھوڑ کے جا چکے۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لائے، آپ کی آمد کی وجہ سے ہمارے دل، ہمارے قلوب و اذہان اور مکہ کے دور و دیوار جو ہے وہ نور سے منور ہو گئے، اور آج وہ دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں داغ مفارقت دے کے جا رہے ہیں، ہماری تو دل کی دنیا ہی اجڑ گئی، ہمارا مدینہ تو جیسے ویران ہو گیا۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں آپ نے جناب عمر سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے آپ کی وفات کے بعد، لہٰذا ہم بھی جائیں گے۔ آپ ان کو بڑے احترام کا رشتہ دیتے تھے۔ جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ام ایمن کے پاس جاتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رونے لگتی ہیں اور جناب ابو بکر دلاسا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی مجلس سے بہتر جگہ پر چلے گئے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی بہتر جگہ پہ جا چکے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ کھائے جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی ہمارے درمیان سے جا چکے، آج کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، آج کے بعد جناب جبریل بھی کبھی زمین پر اس طرح وحی لے کر نازل نہیں ہو سکے گے۔ اس بات کا کہنا تھا کہ جناب ابو بکر بھی رو دیے، جناب عمر بھی رو دیے۔ تدفین کے بعد جب صحابہ واپس آتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التراب، اے انس جس چہرے کو دیکھ کے تم موت کو بھی گلے سے لگانے سے دریغ نہ کرتے تھے اور جس چہرے کو دیکھ کے تم جیتے اور مرتے تھے، آج تمہارے ہاتھوں نے
اور تمہارے دلوں نے، تمہارے ضمیر نے کیسا گوارا کر لیا کہ اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منو مٹی کے نیچے تم دفنا کے آ گئے ہو۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ دن تھا کہ جس دن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو غم میں چھوڑ کے اپنے رب کے پاس جا چکے، اور پوری کی پوری انسانیت اور امت مسلمہ اس وقت غم میں ڈوبی ہوئی۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے